کیا سابق سعودی فرمانروا شاہ فیصل بن عبدالعزیز کو سن 1975 میں ان کے بھتیجے فیصل بن مسعود نے امریکہ کے امام پر قتل کیا تھا؟ یہ الزام شاہ فیصل کے قتل کے فوراً بعد چند عرب اخبارات میں چھپا تھا اور کہا گیا تھا کہ یہ امکان ہے کہ واقعہ سن 1973 میں تیل کی پابندی کے رد عمل میں ہو، جس سے مغرب کو بڑا نقصان ہوا تھا اور سعودی تیل کی قیمتیں بہت بلند سطح پر چلی گئی تھیں۔ تاہم سرکاری طور پر آج بھی یہ نہیں بتایا گیا کہ آخر سعودی فرمانروا کو کیوں قتل کیا گیا۔ یاد رہے کہ 12 ربیع الاول کو نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے بابرکت دن کے موقع پر سعودی عرب کے فرمانروا شاہ فیصل لوگوں سے مل رہے تھے۔ اسی دوران شاہ فیصل کے بھتیجے فیصل بن مسعود بھی انہیں ملنے پہنچ گئے، لیکن جیسے ہی شاہ فیصل اپنے بھتیجے کو بوسہ دینے کے لیے آگے بڑھے، اس بدبخت نے اچانک اپنے جبے سے ایک ریوالور نکالا اور شاہ فیصل کو 2 گولیاں مار دی۔ قاتل نے پہلی گولی ان کی ٹھوڑی اور دوسری کان پر ماری۔ شاہ کے ایک محافظ نے فیصل مسعود پر تلوار کا وار کیا، لیکن وہاں پر موجود ملک کے وزیر پیٹرولیم نے گارڈ سے چلا کر کہا کہ شہزادے کو قتل مت کرنا۔ فیصل بن مسعود اس دوران اطمینان سے وہاں کھڑا رہا اور پھر گارڈز نے اسے گرفتار کر لیا۔ شاہ فیصل کو اسپتال لے جایا گیا، لیکن وہ زخموں کی تاب نہ لا سکے اور راہی ملک کے عدم ہو گئے۔ شاہ فیصل بن عبدالعزیز بن عبد الرحمن السعود کے قاتل فیصل بن مسعود کا سر اسی سال 18 جون کو سعودی دارالحکومت ریاض کے سب سے بڑے چوراہے پر سرعام قلم کر دیا گیا تھا۔ واضح رہے کہ فیصل بن مسعود شاہ فیصل کے سوتیلے بھائی مسعود بن عبدالعزیز کے بیٹے تھے۔ فیصل بن مسعود کی زندگی کے بارے میں بہت زیادہ نہیں لکھا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ بن مسعود تعلیم حاصل کرنے کے لیے امریکہ گئے۔ وہ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا اور یونیورسٹی آف کولراڈو میں بھی زیر تعلیم رہے۔ شاہ فیصل کے قتل کے بعد ابتدائی طور پر کہا گیا تھا کہ ملزم فیصل بن مسعود دماغی طور پر عدم توازن کا شکار ہیں۔ قتل کے بعد شاہی کابینہ کی جانب سے ایک بیان میں انہیں باقاعدہ طور پر پاگل قرار دے دیا گیا، لیکن ڈاکٹرز نے معائنے کے بعد سرٹیفکیٹ دیا کہ سفاک قاتل فیصل بن مسعود دماغی طور پر بالکل ٹھیک ہے۔ چنانچہ یہ سوال آج بھی پوچھا جاتا ہے کہ شاہ فیصل کو ان کے بھتیجے نے آخر کیوں قتل کیا؟ قتل کے وقت کئی افواہوں اور قیاس آرائیوں نے جنم لیا، لیکن تحقیقات کے بعد یہ کہا گیا کہ قاتل اکیلا تھا اور اس کے ساتھ اس عمل میں کوئی اور شریک نہیں تھا۔ لیکن شاہ فیصل کے قتل کے بعد افواہوں اور قیاس آرائیوں میں سے ایک امریکہ کے بارے میں تھی، جہاں سے واپس آنے کے بعد فیصل بن مسعود نے شاہ فیصل کا قتل کیا تھا۔ یہ قیاس آرائیاں بھی ہوئیں کہ شہزادے نے اپنے بھائی کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے ہی شاہ فیصل کو قتل کیا۔ لیکن یہ بھی ایک سچ ہے کہ مذہبی طبقے آل شیخ کے مقابلے میں شاہ فیصل ذرا جدیدیت پسند تھے۔ انہوں نے نہ صرف خواتین کی تعلیم کا سلسلہ شروع کروایا، بلکہ سعودی عرب میں ریڈیو اور ٹیلی ویژن کی نشریات بھی شروع کروائیں۔ یہ تاثر عام ہے کہ شاہی خاندان میں ہمیشہ ایک دوسرے کے خلاف رقابتیں اور اختلافات پائے جاتے ہیں، اور شاہ فیصل کے خلاف رقابت کی ایک بڑی وجہ تو یہ بھی ہوئی کہ شاہ فیصل بذات خود شاہ سعود کو ہٹا کر بادشاہ بنے تھے۔ فیصل سے پہلے شاہ سعود، جو شاہ عبدالعزیز کے سب سے بڑے بیٹے تھے اور ولی عہد تھے، وہ بادشاہ بنے۔ لیکن فیصل ایک طرح سے انقلاب لائے کہ شاہ سعود سے ملک نہیں چل رہا اور انہیں تخت چھوڑنے پر مجبور کیا۔ صلح محالہ شاہی خاندان کے اندر اختلافات تو موجود تھے ہی، مسعود نے ان اختلافات کو بھی استعمال کیا اور شاہ فیصل کے خلاف ایک تحریک پیدا کرنے کی کوشش کی، جس سے شاہ فیصل بہت سختی سے نمٹے۔ شاہ فیصل کے قاتل فیصل بن مسعود کے والد شیخ مسعود نے وہاں کی مذہبی فورسز یعنی آل شیخ کو اپنے ساتھ ملایا ہوا تھا کہ اگر وہ ساتھ ہوں گے تبھی وہ یہ جنگ جیت سکتے ہیں۔ اس وقت تو وہ کچھ نہ کر سکے، لیکن ان کے دل میں کانٹا چبھا رہا۔ یاد رہے کہ سن 1953 میں شاہ عبدالعزیز کی وفات کے بعد ان کے بڑے بیٹے سعود کو شاہ بنایا گیا، جبکہ فیصل ولی عہد بنے۔ شاہ سعود کی گرفت امور سلطنت پر اتنی نہیں تھی جتنی کہ ان کے والد کی تھی، اور نہ ہی وہ داخلی اور خارجہ پالیسی کا کوئی قابل ذکر تجربہ رکھتے تھے۔ شاہی خاندان کو جلد ہی اس کا احساس ہو گیا، اور یہی وجہ تھی کہ شاہ سعود پر دباؤ ڈالا گیا کہ شہزادہ فیصل کو وزیر اعظم بنا کر انہیں زیادہ اختیارات دیے جائیں۔ اس وقت تک قریبی ہمسایہ ملک مصر میں جمال عبد الناصر بادشاہ کا تختہ الٹ کر حکمران بن چکے تھے، اور ڈر تھا کہ سعودی عرب میں بھی کہیں ایسا ہی نہ ہو جائے۔ تاہم شاہ سعود اور شاہ فیصل کے درمیان طاقت کی کشمکش جاری رہی، اور دسمبر سن 1960 میں شہزادہ فیصل نے وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دے دیا، لیکن وہ ولی عہد تو تھے ہی۔ کچھ ہی عرصہ بعد انہیں پھر خاندانی حمایت ملی اور وہ دوسری مرتبہ وزیر اعظم بنے۔ آخرکار انہوں نے شاہ سعود سے مطالبہ کیا کہ وہ اقتدار ان کے حوالے کریں۔ علماء نے ان کے حق میں ایک نہیں بلکہ 2 فتوے دیے کہ شاہ سعود ملک کی بھلائی کے لیے ان کے حق میں اقتدار سے علیحدہ ہو جائیں۔ شاہی خاندان نے فتوے کی حمایت کی اور 2 نومبر سن 1964 کو شاہ فیصل کو سعودی عرب کا فرمانروا بنا دیا گیا تھا۔ اقتدار سنبھالنے کے بعد شاہ فیصل نے کوشش کی کہ معاشی ترقی اور مذہبی سوچ ساتھ ساتھ چلے۔ ایک طرف وہ کوئی ایسا فیصلہ نہ کرتے جس میں مذہبی علماء کی حمایت شامل نہ ہوتی، لیکن دوسری طرف وہ ہر اس قسم کی مخالفت کو سختی سے کچل دیتے جس کے بارے میں شبہ بھی ہوتا کہ اس سے ترقی یا ان کی حکمرانی کو مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔